نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا بیمار ہے، بخار، ملنے کے لیے ہم لوگ چلے گئے۔ ہم نے جا کے بیمار پرسی، ادب المفرد حدیث نمبر 510، موٹا کمبل آپ کے اوپر، جا کے اوپر ہاتھ رکھا، آپ کے جسم میں اتنا تیز بخار، وہ جسم سے نکل کے کپڑوں سے نکل کر اوپر کمبل اس کو گرم کر، بہت زیادہ گرم کیا ہوا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول اتنا تیز بخار میں نے زندگی میں کبھی کسی بندے کو نہیں دیکھا، اتنا تیز بخار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انی اوعکو کما یوعک منکم رجلان، مجھے جب بھی بخار ہوتا ہے آپ طرح کے لوگوں میں سے تیز ترین 2 بندوں کا بخار اکٹھا کیا جائے اتنا مجھ اکیلے کو ہوتا ہے۔ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے امام ہیں، معراج کے مہمان ہیں، سید الانبیاء، اتقل اتقیاء، ازکل ازکیاء، اسفل اسفیاء، ساقی کوثر، غمخار معاشر، امام اعظم، پیر اعظم، رہبر اعظم، رہنمائے اعظم، مقتدی اعظم، پیشوائے اعظم، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، اعزاز ہی اعزاز۔ سب سے پہلے قبر آپ کی کھلے گی، جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے، حوض کوثر سے پانی لوگوں کو آپ پلائیں گے، لوگوں کی سفارش آپ کریں گے، جہنم سے گناہ گاروں کو نکلوا کے جنت میں داخل کروائیں گے، پھر بھی آپ کو اتنا بخار؟ فرمایا ہاں اشد البلاء انبیاء ثم العلماء ثم الصالحون، فرمایا یاد رکھنا رب کی سب سے زیادہ قربانیاں اللہ کے لیے نبیوں کو دینا پڑتی ہیں، اور نبیوں کے بعد علماء کو دینا پڑتی ہے۔ ہمارے علماء بڑا شکوہ کرتے ہیں ہمارے ہمیں انتظامیہ تنگ کرتی، عوام تنگ کرتی، سب سے زیادہ قربانیاں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 510، پہلے نمبر پر سب سے زیادہ دنیا میں قربانیاں نبیوں کی، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں علماء کی، علماء کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں نیک بندوں کی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو قربانیاں لے لے کے پوری طرح پختہ کر لیں۔ اس قربانی کا مقصد اپنے رب کی رضا پہ راضی ہونا، اور کس طرح سے راضی ہونا؟ میں نے 2 حدیثیں عرض کیا تھا، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں غالباً 1301 نمبر پہ آتی ہے، 1301 نمبر پہ۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے بندہ قربانی اللہ کے لیے دیتا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ گوشت کھانا صرف قربانی کا فلسفہ نہیں ہے، رب کی رضا پہ راضی ہونا، رب کہے باپ کے سامنے کھڑے ہونا، ہو جانا حق کے لیے، رب کہے کہ میرے دین کے لیے قوم سے ٹکرانا ہے، ٹکرا جانا، رب کہے میرے دین کے لیے وقت کے حکمران سے نہیں ڈرنا تو نہیں ڈرنا، رب کہے میرے لیے اپنا وطن چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے، رب کہے میرے لیے بیوی بچوں سے الگ ہونا پڑے تو ہونا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ قربانی کا رنگ، میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری 1301 نمبر حدیث۔ بچہ تھا 6-7 سال کا، بڑا بیمار ہو گیا۔ اس کو نا آج کے معاشرے میں سمجھیے گا اس حدیث کو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا کس کو کہتے ہیں؟ بچہ بیمار ہو گیا، شوہر کو کوئی کام پڑ گیا، ابو طلحہ نام تھا انصاری رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے میں نے جانا ہے، لمبا سفر، مہینوں کا سفر ہو جاتا تھا، وہ چلے گئے، کافی انہیں سفر میں دن لگ گئے، کوئی 2-3 مہینے کے بعد واپس آئے۔ اب بچہ بڑا بیمار ہے جو گھر میں چھوڑ کے گئے تھے، شوہر 2-3 مہینے بعد واپس آ رہا ہے گھر میں، بیوی سے ایک تعلق والی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نصیب دیکھیے، جس دن شوہر نے واپس آنا تھا اسی دن وہ بچہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے بچوں کی ڈیڈ باڈی کو، ڈیڈ باڈی نہ کہیں، لاش کہیں، لاش، ذہن میں بات آئے گی، لاش کو اٹھایا، ایک کمرے میں رکھ دیا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور خود نہائی، اچھے کپڑے پہنے، پوری طرح تحیّت نفسہا لزوجہا، اپنی شوہر کے لیے خوبصورت کپڑے پہن کے نہا کے تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ شوہر آیا، ان کو پانی دیا، ان کو کھانا دیا، اس نے آتے ہی پوچھا کہ ہمارا بچہ بیمار تھا، اس کا کیا بنا؟ 2 جملے بولے، کہنے لگی ہدأت نفسہ، اس کی نا طبیعت کو سکون آ گیا ہے، ہوا اسکن مما کان، جس حالت میں آپ چھوڑ کے گئے تھے اس سے اب وہ کافی زیادہ سکون میں ہے۔ ایک مومن بندہ دنیا جتنی مرضی اس کی اچھی ہو، مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو اس دنیا سے اچھا مقام اسے ملتا ہے۔ اچھا مقام اس کو نہیں ملتا جس نے یہاں پہ اپنے رب کے حکموں کے سامنے بدماشی اور عیاشی کی ہوتی ہے۔ جو رب کو رب مان لیتا ہے نا جی، اس کو یہاں سے جانے کے بعد سکون ہی اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔
کہنے لگی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، اب اس کی طبیعت پرسکون ہو چکی ہے۔ شوہر واپس آئے تھے 2-3 مہینے کے بعد، کھانا کھایا، میاں بیوی کا آپس میں تعلق بھی ہوا۔ صبح ہوئی تو شوہر کو آرام بھی کرنے دیا۔ کہنے لگی مجھے ایک مسئلہ بتائیں، کسی بندے نے ہمیں چیز ادھاری دی ہو، ہم اس کے مالک نہ ہوں، وہ اس کا مالک ہو، کچھ عرصے کے بعد وہ کہے میری چیز واپس کر دو، کیا ہمیں واپس کر دینی چاہیے یا چھوڑ ڈالنا چاہیے؟ شوہر نے کہا وہ مالک ہے، وہ مانگے تو اس کی مانگی دی ہوئی چیز واپس کر دو۔ کہنے لگی وہ جو بچہ تھا وہ اس اللہ نے دیا تھا، اس اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ شوہر اس بات پہ حیران، دوڑے لگ گئی، گھر میں نہیں بیٹھ سکا، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول، ام سلیم نے یہ کر دیا۔ کوئی دل کی جگہ پہ نا لوہے کا بندے کے اندر جگر ہونا، شاید وہ بندہ بھی یہ نہ کر سکے۔ ماں سے بڑھ کر کس کو محبت ہوتی ہے؟ گھر میں ایک بچے کی لاش، بچے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو، آنکھوں میں آنسو نہ ہو، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور ذہن میں یہ ہو کہ رب کا دیا ہے، رب کی طرف چلا گیا۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی قربانی کا سبق ہے۔ اور اگر یہ قربانی کا فلسفہ سمجھ آ جائے، گندم کا ریٹ لگے نہ لگے، مسلمان کبھی ڈپریشن میں جا کر، انزائٹی میں جا کر اپنے ہی گھر والوں کو گالیاں نہیں دیتا۔ دکان میں سیل نہ بھی ہو، انسان لڑاکا نہیں بنتا، انسان دنیا والوں کے لیے ظلم و تشدد والی کیفیت میں نہیں جاتا۔ وہ سیکھ جاتا ہے کہ یہ رب کے فیصلے ہیں، میرا کام کوشش کرنا ہے، میرا کام محنت کرنا ہے، میری محنت کو پھل لگانا اس رب کا کام ہے۔ اور گھر سے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کے گھروں کو، ہم سب کے گھروں کو حفاظت میں رکھے۔ 10 جنازے بھی اٹھانے پڑ جائے نا، اگر بندے کو سمجھ آ چکی ہے کہ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، تو پھر رب کا دیا مال رب کے پاس جا رہا ہے، اور پھر میں ہوں تو میں نے بھی مرنا ہے رب کی طرف۔ میں اپنی جان، اس رب نے میری جان دی تھی، اس رب نے واپس لی ہے۔ یہ ہے الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، جو قربانی کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ آج کسی بھی پیغمبر کی کوئی چیز ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی ملتی ہے، کیونکہ قربانیاں رب کے لیے دی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹے کی وفات پہ صبر کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث 1301، اس کی آخری لائن بیان کرنے والا راوی کہتا ہے قال سفیان وَلَهَا 9 اولاد، پھر اس کے بعد اللہ نے 9 بیٹے دیے، 9 بیٹے دیے، اور 9 کے 9 قرآن کے قاری بنے، قرآن کے حافظ بنے اس صبر کی برکت سے۔ پھر رب دنیا میں بھی دیتا ہے اور رب آخرت میں بھی دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ قربانی کے مقصد کو سمجھ کر اپنے دل میں وہ کیفیت پیدا کرے کہ میں اپنے رب کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فلسفے کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے ایمان کے اندر اس کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔